پڑے گا. تو پہلی قسم ہوگی جو کہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کھانا وانا دے کر پھرا دیں مولا. دوسری قسم ہوگی جو کہیں گے ہم اپنے بچوں کے لیے 1 ہفتے کا راشن جمع کر کے پھرا دیں. تیسری قسم جو ہوگی نا وہ ان کی ہوگی کہ جب امام پکاریں گے 1 پاؤں چوکھٹ پر ہوگا 1 پاؤں کعبے میں ہوگا. 1 پاؤں چوکھٹ پر 1 پاؤں کعبے میں ہوگا. امام کے پکارنے پر لبیک کہا جائے گا. یہ جو لبیک یا حسین کہتے ہیں نا یہ وہی تو پریکٹس ہے نا کہ جب پکارتا ہے امام اس کربلا کی زمین پر تو ہم بھی لبیک یا حسین کہہ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے درود پڑھ کر انہیں زندہ رکھ دیا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. وہی بات ہے کہ یہ تو زندہ ہے. اگر یقین نہ آئے آپ کو تو آپ کربلا کی زمین کو دیکھ لیں. کربلا کی زمین بھی زندہ ہے. بے شک. جب لوگ کربلا کی زمین کو نہیں مار سکے تو محمد والے محمد کو کیسے مار سکے؟ بے شک. اس لیے کہ کربلا کی زمین عاشور کے دن لال ہو کر بتاتی ہے، سرخ ہو کر بتاتی ہے کہ میں زندہ ہوں. اسی لیے تو بی بی زینب نے شام جب بی بی زینب گئی تھی تو یزید تخت پر تھا ملعون. بی بی زینب نے یہ فرمایا تھا کہ یزید تو تخت پر بیٹھا ہے پھر بھی مرا ہوا ہے، مردہ ہے. تو تخت پر ہے پھر بھی مردہ ہے. میرا بھائی حسین نو کے نیزہ پر ہے پھر بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. یہ بی بی نے یہی فرمایا. زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی اسے ہی کہتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی قائم رہے. یعنی زمانے کے طور پر تو لوگ سمجھے کہ ہم نے مار دیا حسین کو، مگر بی بی زینب فرما رہی ہے کہ اے یزید تو تخت پر بیٹھا ہے پھر بھی مردہ ہے اور حسین نو کے سینہ پر ہے پھر بھی زندہ ہے. تو وہی بات ہو جاتی ہے کہ یہ زمین، اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف کربلا کی زمین سرخ ہوتی ہے. جہاں جہاں خاک شفا چلی جائے تربت حسین کی. بے شک. لاہور میں آج تک تسبیح ہے جو زیارت کرواتے ہیں جو سرخ ہو جاتی ہے باقاعدہ. حلب میں وہ مقام ہے جہاں پر مولا حسین کا سر رکھا گیا، وہ بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ تازہ خون جاری رہتا ہے. خاک شفا UK میں ہے وہ بھی سرخ ہو جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ مولا حسین کسی زمین کا محتاج نہیں. بے شک. جہاں مولا حسین کی خاک شفا چلی جائے وہاں زندگی آ جاتی ہے. یہ محبوب پروردگار. بے شک. جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے نا تو ہمارے بھی مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. یہ دل مردہ ہوتے ہیں نا ہمارے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ جی نماز بھی نہیں پڑھتے، عبادت بھی نہیں کرتے کیونکہ دل مردہ ہو جاتے ہیں. پھر نماز کی طرف، پھر عبادت کی طرف، پھر روزے کی طرف دل نہیں چاہتا. تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں فرش عذاب بچھوا دوں گا. میں فرش عذاب بچھوا دوں گا. جو بندہ فرش عذاب پر کتنا بھی سخت دل ہو فرش عذاب پر آ جائے نا وہ ایک آنسو حسین پر بہائے گا تو اس کا دل زندہ ہو جائے گا. یہی تو زندگی ہے نا. بے شک. کتنا بھی سخت دل ہو فرش عذاب پر آ کر اس کے آنسو ضرور نکلتے ہیں. آنسو کا نکلنا یہ بتاتا ہے کہ دل مردہ ہے. ہاں یہ بات ہے کہ یزیدیوں کے دل مردہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ 3 سال کی بیٹی جب شہید ہوئی تو 4 سال کی ہو چکی تھی. پورا سال قید. زدارہ نماں 3 بیویاں ہیں نا جن کی عظمت بڑی تھی مگر لوگوں نے ان کی عظمت پہچانی. ایک نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی، جس کے دروازے کو جلایا گیا، جس کے محسن کو شہید کیا گیا. دوسری بیٹی علی کی بیٹی جس کو ثانیہ زہرا کہتے ہیں.
جو کوفہ و شام کے بازار سے بے مکنا اور چادر گزاری ہے. اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, بیوی آپ سے راضی ہو گئی. داران امام تیسری بیٹی اس میرے مولا حسین کی بیٹی جس کا نام سکینہ ہے. وہ سکینہ کہ جو جب زندان میں پہنچی نہ تو میرے مولا سجاد نے دیکھا کہ بال سفید ہو گئے ہیں, کمر جھک گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ 80 سال کی بوڑھی ہو. اب وہ بیوی میرے مولا حسین کو یاد کر کے کہتی تھی, بابا بابا تو کہتا تھا نا 18 سال کی سیدہ, ارے بوڑھی ضعیفہ لگتی تھی, بابا آج ارے زندان میں آ کر دیکھ 3 سال کی بھی ایک ضعیفہ. اجر کو میرا اللہ حضرتاران امام وہ بی بی ارے جو شام غریبہ کی رات تماچے کھاتی رہی, زیارت ناہیہ میں مولا نے فرمایا نا سلام ہے ان پر, ان رخساروں پر ارے جن کا رنگ تبدیل ہوتا رہا شام غریبہ سے زندان تک. اب کبھی کبھی سرخ, کبھی نیلا اور کبھی کالا پڑ جاتا. اجر کو من اللہ, اللہ آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل فرمائے, اللہ آپ کی آنکھوں پر رحمتیں نازل فرمائے, اللہ نہ دے کوئی غم سوائے غم حسین کے. حضرتاران امام میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت ملتی ہے کہ 16 سر اہل بیت کے تھے, ان 72 سروں میں سے 16 سر اہل بیت کے تھے. یزید نے کیا کیا, ملعون نے ایک صندوق بنوایا تھا, وہ سارے سر نیزے پر ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم چلتے تھے نا تو سفر جب جہاں پر ہمیں آرام کے لیے بٹھایا جاتا تھا وہاں پر ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ یہ 16 سر آپ لوگ نیزوں سے اتار دو, صندوق میں بند کر دو, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کے چاہنے والے آ جائیں اور ہم سے یہ سر لے لیں. اب انہوں نے کہا کتنی مرتبہ ارے یہ سر ہم نے نیزوں سے نکالے, کتنی مرتبہ ہم نے صندوقوں میں بند کیے. حضرتاران امام ایک لعین, ایک یزیدی جو تھا نا جس کے پاس مولا حسین کا سر تھا, اس کی روایت ملتی ہے کہ ملعون نے کہا میں جہاں ہمیں رکایا گیا نا ایک رات کو کہ وہاں ہمیں بہت زیادہ چلایا گیا تھا, اتنا چلایا ہم تھک گئے تھے, اتنا تھک گئے تھے کہ ہم سے اتنا نہیں ہو رہا کہ وہ سر ہم اتار کر صندوق میں بند کریں. اللہ نے قسمت, آپ ذرا سوچے جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ اتنے تھک گئے تھے. ارے میرا غریب امام جو تو زنجیروں میں جکڑا ارے آگے آگے مہاری بنا چلا جا رہا ہے, وہ میرا امام کتنا تھک گیا ہوگا. وہ میری بیویاں ارے جن کو کبھی ارے بے مہاری اونٹوں پر چلایا جاتا تھا تو کبھی پتھروں پر چلایا جاتا تھا. اجر کو میرے اللہ, اللہ نہ دے کوئی غم سوائے غم حسین کے. حضرتاران امام وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نیزہ نیچے رکھ کر مولا حسین کے سر کا اور میں وہیں لیٹ گیا. سارے لوگ قیدی بھی وہیں پہ بیٹھے تھے. کہا میں نے رات کو دیکھا چھوٹی سی بچی آہستہ آہستہ نیزہ حسین کی طرف آئی. اب جب وہ نیزہ حسین کی طرف آئی میں نے آنکھیں بند کر دی تاکہ اس کو محسوس ہو کہ میں سو رہا ہوں. اب جو میں نے آنکھ کھول کر دیکھا اس بچی نے سر حسین نیزے سے نکالا, اپنی گودی میں سر حسین رکھا, لبوں پر لب رکھ کر کہنے لگی بابا بابا تیری ارے سینے پر سونے والی سکینہ ابھی تک سوئی نہیں ہے. بابا ظالم بہت تماچے مارتا ہے, بابا میرے کان زخمی ہو گئے, میں سمجھ گیا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے.
اجرکم من اللہ. حضرتاران امام وہ لعین کہتا ہے کہ میں نے یہ تو دیکھا کہ بی بی سکینہ ارے مولا حسین کی پیشانی کو ارے لبوں سے بوسے دے دے کر رو رہی تھی، مگر جب میں حیران ہوا کہ مولا حسین کے لبوں کو حرکت ہوئی، ارے مولا حسین کے لبوں سے آواز آئی، او میرے سینے پر سونے والی سکینہ اپنی پیشانی آگے کر. ارے اتنے دنوں کے بعد باپ سے بیٹی کی ملاقات ہوئی ہے. اللہ کے باپ کا سایہ سلامت رکھے سب کی بیٹیوں کے. ارے جب بیٹیاں باپ سے ملنے جاتی ہیں نا تو بڑے پیار سے ملتی ہے، باپ بھی بڑا پیار کرتا ہے. خدا کی قسم آپ ذرا سوچیں، ارے میرا وہ زخمی ماں ارے جس کی آنکھیں ترس گئی تھی سکینہ کو دیکھے، اب جو لبو لب لینا وہ آواز دی، ارے میری سکینہ ارے رونا نہیں، بس چند دنوں کی بات ہے پھر تو میرے پاس آ جانا. من اللہ. حضرتاران امام وہ شخص کہنے لگا کہ اس کو جو محسوس ہوا نا بی بی کو کہ میں جاگ رہا ہوں، وہ ایک دم سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی. کہا اے لعین اے یزید سنو، شمر کو مت بتانا، مجھے شمر سے بڑا ڈر لگتا ہے، ارے ظالم بہت زور سے مارتا ہے. حضرتاران امام بس آخری جملے میں آپ کو بتاؤں. بی بی فضا جو دمشق میں رہتی تھی نا، مدینے میں نہیں رہتی تھی، آخری دور میں آخری دنوں میں وہ دمشق میں رہتی تھی بی بی زینب کے روزے کے پاس. سارا دن بی بی زینب کے روزے پر رہتی تھی، پھر شام ہوتی تھی بی بی زینب کے روزے کو کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر کہتی تھی بی بی اب جا رہی ہوں زندان میں اس سکینہ کے پاس جو اب بھی سکینہ شمر سے ڈرتی ہے. اب بی بی جب جاتی تھی نا، بی بی فضا روایت کرتی ہے کہ میں جب چراغ روشن کرنے ارے زندان شام میں جاتی تھی سکینہ کے پاس تو اندر سے آواز آتی تھی اماں فضا شمر تو نہیں آیا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، ابھی تک کان زخمی ہے. ارے وہ میری بیوی ارے جو زندان میں بھی شمر سے ڈرتی رہی. اللہ